خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سن اور سنا رہے ہیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب اسریٰ کے دولہا بن کر معراج پر تشریف لے چلے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، آپ براق پر سوار ہیں، سر پہ نورانی صحرا ہے، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، آج کی رات معراج کی رات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی صحرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ اور براق پر آپ اس انداز سے جا رہے ہیں کہ براق گدھے سے بڑا، خچر سے کچھ چھوٹا، چہرہ انسان جیسا، جنتی جانور، نورانی جانور، اور وہ اتنی تیز ترین رفتار سے جا رہا ہے کہ فرمایا جہاں اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا قدم جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سیر فرما رہے ہیں۔ مسجد حرام سے جب مسجد اقصیٰ کی طرف تشریف لیے جا رہے ہیں تو فرمایا کہ راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر آئی، تو قبر کے اندر پیارے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا شان ہے اللہ کے پیارے حبیب کی، اتنی تیز ترین سواری پہ جا رہے ہیں اور سیر فرما رہے ہیں، معائنہ بھی فرما رہے ہیں، دائیں بائیں دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہزاروں من مٹی کے نیچے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اندر نگاہ مصطفیٰ جا رہی ہے۔ فرمایا وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں، وہاں بھی استقبال کے لیے 1,24,000 نبی موجود ہے۔ استقبال ہو رہا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آدم علیہ السلام نے جب مصطفیٰ کو دیکھا، اقصیٰ پہنچے جہاں محمد پیارے کھڑے سن انتظار وچ نبی سارے، تے فرمان آدم نے نبیاں نو کیتا صفا ٹھیک کر لو، امام آ گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس جبریل امین نے پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، جو پہلے سلطنت کر کے گئے ہیں، وہ سارے پیچھے کھڑے ہیں۔ اقصیٰ میں تھا یہی سر ایاں، اقصیٰ میں یہی تھا سر ایاں کہ جو پہلے سلطنت کر گئے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، اور نبیوں میں وہ نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو فرمایا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی استقبال کے لیے حاضر ہیں۔ جب آسمانوں پہ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ اتنی تیز ترین سواریوں پر سیر فرما رہے ہیں، پھر وہاں سے آسمان تک نور کی سیڑھی لگائی گئی۔ اب نور کی سیڑھی کا عالم کیا ہوگا، اور اس نور کی سیڑھی کے دائیں بائیں بھی اللہ کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 40,000 پہلے یہاں کھڑا ہوں اس انتظار میں کہ کب آپ تشریف لائیں گے، میں آپ کا دیدار کروں گا۔ ہر قدم پہ شان مصطفیٰ کا اظہار ہے، عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہے، یہ معراج اور عروج مل رہا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمانوں پہ پہنچتے ہیں تو پھر نبیوں سے ملاقات ہوتی ہے، نبی پہلے موجود ہیں، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ براق کی بھی بڑی رفتار ہے، نور کی سیڑھی کی بڑی رفتار ہے۔ آقا تو اتنی تیز ترین سواریوں پر سیر فرما رہے ہیں، اور نبیوں کی رفتار تو اس سے بھی تیز ہے۔ وہ کبھی قبر میں ہے، کبھی مسجد اقصیٰ میں ہے، کبھی آسمانوں پہ ہے، تو پتہ چلا اللہ کے پیارے جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ نے انہیں بے پناہ قوتیں دی ہیں، ان کی رفتاروں کا عالم ہی نرالا ہے، وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، جلوہ دکھا سکتے ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہوگا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نماز
کا مشورہ دیتے ہیں جو معراج مصطفیٰ کی لامکاں کی بلندیوں پہ ہمیں ایک نماز کا تحفہ ملا۔ 50 نمازیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے گئے، آقا دوبارہ حاضر ہوتے گئے اللہ کی بارگاہ میں، اور وہاں سے 5 کم ہوتی گئیں اور 5 نمازیں رہ گئی۔ لیکن اللہ کا دریائے کرم دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے، فرمایا کہ آپ کی امت پڑھے گی 5 لیکن ہم ثواب 50 کا ہی عطا فرمائیں گے۔ اور یہ کس کے مشورے سے ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کم کروا لیجئے، یہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو آقا علیہ السلام فرمانے وہ تو قبر میں تھے، تو پتہ چلا قبر والے بھی مدد کرتے ہیں۔ آج لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ جو دنیا سے چلا گیا ہے، توبہ نعوذ باللہ، کوئی بھی ہے بڑا چھوٹا، وہ اب کچھ مدد نہیں کر سکتا، کو دے نہیں سکتا۔ تو آج جو ہم نمازیں 5 پڑھ کے 50 کا ثواب کما رہے ہیں، یہ قبر والے نبی نے کام کروائی ہیں، انہوں نے ہماری مدد کی ہے۔ اگر 50 ہی ہوتی تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا۔ اب قبر والے نبی کا اسپیشل بتا بھی دیا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر مسجد اقصیٰ میں بھی تھے، آسمانوں پر بھی تھے، اور پھر نماز کا مشورہ دے رہے تھے کہ یا رسول اللہ کم کروا لیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہماری مدد فرمائی، 50 سے کم ہو کر 5 رہ گئی۔ لیکن اگر مومن کامل خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے 5 پڑھتا ہے تو اسے ثواب 50 کا ہی عطا کر دیا جائے گا۔ تو ہر جگہ نبیوں کی عظمت کا اظہار ہے، شان مصطفیٰ کا اظہار ہے، عقیدہ اہل سنت ظاہر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت سمجھنے اور آپ کی ہر سنت پر عمل پیرا ہونے اور نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔